السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس یوٹیوب چینل یعنی اس کا بنانے کا مقصد ایک کتاب میری وجہ بنی، ایک کتاب جس کا نام ہے عورت اور مرد کی محبت کے 100 اصول۔ یعنی اس کتاب میں ایسے واقعات لکھے ہیں، یقیناً جب میں نے ان کو پڑھا، ریڈ کیا اور ان سے یعنی ان کیا کہتے ہیں واقعات سے جو سبق میں نے سیکھے یقیناً ان ایکسپیکٹیبل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، سننے والے ہیں اور دیگر حضرات ہیں، وہ بھی ان کتاب سے فائدے حاصل کر سکے۔ تو آج اس کتاب یعنی 100 اصول ہے، اور آج میں پہلا اصول کیا کہتے ہیں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا ہیڈنگ ہے دنیاوی زندگی ہی ہیروز والی ہے۔ ہم لوگ کچھ کاموں کو مشکل اور ان کو انجام دینا قابل ذکر سمجھتے ہیں، کچھ کے خیال میں وہ کام بورنگ ہے اور ان کو انجام دینا بے معنی ہے۔ بلا شبہ قابل ذکر کاموں کی بنیاد عموماً دنیاوی ہوتی ہے۔ آگ بجھانے والے محکمے کے کارکن برس ہا برس زندگی بچانے کی ٹیکنیکوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ایک دن انہیں بلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مہارتوں اور علم کو بروقار لا کر کسی عمارت اور اس میں موجود لوگوں کو بچائیں۔ برسوں پر محیط عزم کے بغیر عظیم کارنامے کا لمحہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی پائیدار اور صحت مندانہ تعلق بنانا ایک کارنامہ ہے۔ اگر آپ کی شادی کو کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے تو شاید کوئی مقامی اخبار آپ کی تصویر لے اور آپ کی کہانی لکھے، لیکن یہ کارنامہ روزمرہ لمحہ بلمحہ افعال کے ایک تقریباً غیر مختتم سلسلے پر مبنی ہے۔ یقیناً یہ کام ہمیشہ ہی آسان نہیں ہوتا اور انعامات بھی فوراً ہی واضح نہیں ہو جاتے، لیکن اپنی ترجیحات کو قربان کرنا، دوسروں کے ساتھ ایماندارانہ شراکت اور توجہ دنیاوی مگر ہیروی اقدامات جو زندگی بھر کے تعلق کا مقصد پورا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ ایک کہانی شروع ہوتی ہے دو لوگوں میں، یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے درمیان۔ کیتھی اور ولیم نے اپنی محبت شروع ہونے سے بھی پہلے اکٹھے ملازمت شروع کی۔ بعد ازاں شادی کے بعد پیدل دوڑ میں اپنی دلچسپی اور کامیابی کی بدولت وہ مقامی میراتھن دوڑ میں شمولیت کا سوچنے لگے۔ 3 سال تک اکٹھے تربیت کے بعد کیتھی نے ریس میں شمولیت کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ ولیم ناکام رہا۔ اب ولیم کئی قسم کے رد عمل دے سکتا تھا، اور انسانی فطرت کے پیش نظر وہ سبھی رویے نارمل ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ترسی کا شکار ہوتا، بیوی کو بھی پیچھے کھینچتا اور اسے کسی نہ کسی طرح اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ وہ کیتھی کو اس وقت تک ریس میں شرکت نہ کرنے کا کہہ سکتا تھا جب تک وہ خود بھی کوالیفائی نہ کر لے۔ وہ اپنی بیوی کی کامیابی سے خار کھا کر اسے بھی ناکام کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ولیم نے تسلیم کیا۔ میرے اندر کا ایک بڑا حصہ بھی خواہشمند تھا کہ میں میراتھن میں شرکت کروں، تو ریس کے دن میں کیا کرتا؟ میں 5-6 مقامات پر گیا اور اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ ولیم نے حوصلہ توڑنے کے بجائے حوصلہ بڑھانے کی راہ منتخب کی۔ میں نے اس کی کامیابی میں اپنی کامیابی تلاش کی۔ ولیم کا کہنا ہے کہ اکٹھے زندگی گزارنے کی طرح اکٹھے کام کرنے میں حسد، رشک اور دیگر ناخوشگوار جذبات ہمارے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اہم چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر روز ایک ٹیم ہیں۔ ریس کے دن بھی
ریس کے دن بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتیں نکالنے میں مدد دے، ایک دوسرے کی راہ میں حائل ہونے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، مدد کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو محض دیکھنا بھی کافی ہے۔ اب مختصراً ایک دو لائن میں ان کا اگر میں کنکلوژن کروں تو اس میں لکھا ہے: تعلق میں ایک کھلا، صحت مندانہ رابطہ قائم رکھنے کی صلاحیت مندرجہ ذیل چیزوں سے منسوب ہے: خود ضبطی، فراخ دلی، انصاف پسندی اور اچھا فیصلہ۔ شکریہ۔ تو یہ اس کتاب یعنی عورت اور مرد کی محبت کے 100 اصول، جس کے مصنف ڈیوڈ نیون ہے، جس کا پہلا یعنی اصول میں نے آپ سب کے سامنے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سے یقیناً وہ سبق حاصل کر لیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے شاید ضروری ہو۔ شکریہ۔